अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं असगर चौधरी। और दोस्तों आज हम बात करेंगे, मैं ज़रा अपने हम पेशा साथियों के हवाले से बात करूंगा कि अक्टूबर जो है वो साफ़ियों के लिए ख़ासा सितमगर साबित हुआ है। सबसे पहले जो माय नाज जर्नलिस्ट हैं अरशद शरीफ, उनकी दियार गैर में अलमनाक मौत और उसके बाद जो गुज़श्ता रोज़ लाहौर में एक DGTV चैनल 5 की खातून रिपोर्टर सदफ नहीम की अलमनाक मौत जो आज़ादी कंटेनर के नीचे आके वो कुचली गई, उस हवाले से हक़ाइक़ क्या है। साथ ही जो 31 तारीख को लाहौर में पंजाब पुलिस की जानब से कुछ ठुकाई की गई है जर्नलिस्ट की, इस हवाले से और दुनिया में हमारी रैंकिंग क्या है और मुसलसल हम क्यों बुलंदी की जानब क्यों जा रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के हवाले से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर हमारे बारे में क्या कहता है, और साथ ही मीडिया हाउसेस के लिए क्या ज़रूरी है, साफ़ी तंजीम और प्रेस क्लब्स के लिए क्या ज़रूरी है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। यकीनन आपके लिए ये बातें सारी बोर होंगी, क्यों कि ये उन साफ़ियों के लिए हैं जो शहूर हैं इस कौम का, जो इस कौम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। आपको इख्तलाफ हो सकता है किसी भी साफ़ी से, उसके नज़रियात से आपको इख्तलाफ हो सकता है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा, मैं बल्कि इस बात की नफ़ी करूँगा कि एक साफ़ी के कोई नज़रियात नहीं होते हैं। साफ़ी का जो काम होता है, जो आमिल जर्नलिस्ट है, बदकिस्मती से आप जिस तरीके से बाकी शोबों के अंदर जो है वो ज़बूं हाले की शिकार हुए हैं बाकी शोबे, इसी तरीके से जो मीडिया का शोबा है वो भी ज़बूं हाली का शिकार है। और उस पे भी जो है अब वो आमल साफ़ियों वाली बात कम रहेगी, और आमल साफ़ी जो हैं वो अब अक़लियत में आ गए। समझ लें कि एजेंडा बेस जो है वो जर्नलिज़्म ज़्यादा हो रहा है। हम एक ज़ाती तौर पर कम से कम मैं ये चीज़ समझता हूँ कि साफ़ी का काम होता है, उसे सिर्फ़ रिपोर्ट करना होता है। उसकी ना कोई गुड बुक में होता है, ना कोई बैड बुक में होता है। उसके नज़रियात किसी से मिलते नहीं होते। हमारा काम है जो कोई ख़बर है उसे रिपोर्ट करना, क्योंकि हम साफ़ी हैं, हम एक्टिविस्ट नहीं हैं। जब बसा औक़ात हम अपने दोस्तों के, साथियों के ट्वीट्स देखते हैं और फिर अल्लाह माफ़ करे ऐसे-ऐसे ट्वीट्स देखते हैं, अगर उनके सबसे पहले मैं अपने जो मेरा अपना कबील है, मैं उसे ज़रूर ये कहूँगा कि सबसे पहले वो अपने गिरबानों में झाँके। बाज़ यहाँ पर हमारे दोस्त जो हैं वो PTI के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, बाज़ मुस्लिम लीग नून के बने हुए हैं, बाज़ एस्टेब्लिशमेंट के बने हुए हैं। और फिर जब आप इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं तो वो बायस्ड रिपोर्टिंग होती है, और यकीनन वो दूसरों के लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात पैदा कर देती है। मायनाज जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे साथी अरशद शरीफ शहीद की अलमनाक मौत जिस तरीके से कीनिया में हुई है, और इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट का मर्डर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और बदकिस्मती देखिए कि जो हमेशा दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं वो या तो फाकों से मरते हैं, या धमाकों से, या गोली से मरते हैं, या गायब कर दिए जाते हैं। मगर आज तक उनके लिए कभी भी ये कौम नहीं निकली है, ये इस पब्लिक ने कभी आवाज़ बुलंद नहीं की है। हालाँकि वो साफ़ी जो आवाज़ बुलंद करते थे, वो इस कौम की आवाज़ बुलंद करते थे, वो आईन पाकिस्तान की, वो जमहूरियत की, वो इंसानी हकूक़ और शख़्सी आज़ादियों की बात करते थे, मगर उनके लिए किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। हमने भी और हमें भी बड़ी इसके ऊपर हैरत हुई जब हमने देखा, बल्कि जब अरशद शरीफ का जस्ते खाकी लाया गया तो किस तरीके से जो लोग हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर भागे, और एक जम गफ़ीर एयरपोर्ट के ऊपर जमा हो गया था। वहाँ पर भी राना साहब ने फिर थोड़ी सी चालाकी की कि एम्बुलेंस के पीछे किसी और को लगा दिया, और जस्ते खाकी लेके कहीं वो और से निकल गए। फिर जब उसका जनाजा हुआ फैसल मस्जिद में, एक तारीखी जनाजा था, और जो कहने वाले कहते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक के बाद ये दूसरा बड़ा जनाजा था जो इस्लामाबाद में हुआ है। गो कि डॉक्टर कदीर ख़ान का भी जनाजा हुआ था जो मोहसिन पाकिस्तान है, मगर वो भी इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि उस वक्त भी हमारे जो कसबल थे वो टाइट किए हुए थे। तो अरशद शरीफ के जनाजे के ऊपर पब्लिक निकली है, तो वहाँ से साफ़ियों को भी ये एक हौसला हुआ, और जिस हद तक दबाव में इजाफ़ा हुआ है, हमारा ये ख़्याल था कि अब ज़रा क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट जो हैं वो ज़रा कम हो जाएँगे। लेकिन दूसरे दिन आपने देखा, जैसे गुज़श्ता रोज़ 30 अक्टूबर को लाहौर में चैनल 5 की खातून रिपोर्टर हैं सदफ, जो 14 से 15 सालों से चैनल 5 के साथ ही काम कर रही हैं, और बिल्कुल एक आमिल जर्नलिस्ट हैं, लाहौर प्रेस क्लब की कौंसल मेंबर हैं। लेकिन उनकी बदबख्ती ये है
کہ وہ ایک ایسے چینل سے وابستہ ہیں جو کہ جناب عمران خان صاحب کی ترجیحات کی فہرست میں وہ چینل شامل نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے آج فاروق عادل صاحب نے ایک اپنی پورے ٹویٹ کے اوپر بھی اور اپنے فیس بک کے اوپر بھی انہوں نے ایک مختصر سا آرٹیکل لکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ 2 کلومیٹر بھاگتی رہی، اور 2 کلومیٹر کے بعد پھر جب اس نے پی ٹی آئی کے زعماء سے بات کی تو انہوں نے کہا تب کیا ہے 2 کلومیٹر اور بھاگ جائے، کیونکہ یہی جو بیسک تفریق جب یہ سیاستدان پیدا کرتے ہیں تو وہاں سے پھر ان کے ورکر نشانہ بناتے ہیں صحافیوں کو۔ اب وہ گڈ بک میں اندر ان کے جو اے آر وائی اور بول نیوز، اور اس طریقے سے اگر ہم حکومت کی دیکھیں یا مسلم لیگ نون کی بات کریں تو جیو اور سما وغیرہ جو ہیں وہ ان کی گڈ بک میں ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جو پھر دوسرے پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں صحافیوں کو، جو بھی اس کا اور کس طریقے سے پھر جا کے اس کے خامد سے وہ لکھوایا گیا وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، ساری وہ فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے۔ بس ہم صرف اتنا کہیں گے کہ خاک خون نشینہ تھا سو خاک ہوا۔ اور صدف کے بارے میں یہ بتا دیں کہ 3 ماہ سے اس کو جو ہے اس کے ادارے سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ یہ تو حالت ہے بیسک جو ہے میڈیا ہاؤسز کی، اور میڈیا ہاؤسز کے اندر ایک فرعونیت کا راج ہے۔ تھوڑا سی میں آپ کو اس حوالے سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ قانون کے مطابق جو ہے وہ جو ملازمت کا تحفظ اور ورکنگ آور کا تعین ہونا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کسی بھی میڈیا ہاؤس میں، لیکن نہ تو کسی کو ملازمت کا تحفظ ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے ہمارے دوست جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے وہ مر رہے ہیں، اور جیسے گزشتہ 11 دنوں کے اندر 7 جنازے صحافیوں کو اٹھائے جا چکے ہیں، جن میں سے 6 جنازے صرف اسلام آباد سے اٹھائے گئے ہیں۔ انشورنس قانون کہتا ہے مگر انشورنس نہیں ہے، سوشل پروٹیکشن ہے نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے لافہ مار کے گزر جاتا ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بس روڑا سمجھ کے رکھا ہوا ہے پاؤں کا، وہ حالت بنا دی ہے صحافیوں کو۔ مناسب ماحول، دفاتر میں سیفٹی پروٹوکول، دفاتر کے اندر بھی انہیں مناسب ماحول بالخصوص خواتین جرنلسٹ کے لیے اور دوسرے جرنلسٹ کے لیے، چونکہ جرنلسٹ کے اندر ہی اینڈ شی کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی ہے۔ سیفٹی کٹ کی فراہمی اور اس کے ساتھ میڈیکل ان کا ہوتا ہے، لیکن کہیں پر کوئی سیفٹی کٹ نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں آپ کے لیے بڑے حیرت انگیز طور پر بات ہوگی کہ جو کیمرہ ہے، کیمرہ تو انشورڈ ہوتا ہے، لیکن جو صحافی کام کر رہا ہوتا ہے اس صحافی کی کوئی انشورنس نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جب شہید ہو جائے تو اس کے بعد بعض حکومتوں کی کانوں میں بھی جو رنگ جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے پتہ نہیں حب میں یا بغض میں، وفاق نے ایک اعلان کیا ہے، پنجاب حکومت نے دوسرا کیا ہے، پنجاب جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے الگ سے اعلان کیا ہے، اور پھر ان کے جو خامد صاحب تھے وہ جا کے لکھ کے دیا ہے کہ میں کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا دباؤ تھا ان کے اوپر، کیا چیز نہیں تھی، یہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گے، لیکن ان سے پاکستان کا امیج انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ بر وقت تنخواہوں کی ادائیگی، اور صدف کے بارے میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 مہینے کی ان کی تنخواہیں جو تھی وہ واجب الادا تھی، اس کے ادارے کی جانب اسے وہ تنخواہ نہیں ملی تھی۔ تو ایک صحافی، ایک جنون، صحافت پھر ایک جنون کا نام ہے، اور پھر اس بیچاری کو نہ تو گاڑی دی گئی تھی نہ کیمرہ مین دیا گیا تھا، اور وہ بھاگ رہی تھی۔ اور وہ فوٹیج بھی ہمارے ایک دوست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک مختصر سی 8 سیکنڈ کی وہ فوٹیج بھی دی ہے۔ اس کے اندر جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو آرٹیکل 19 بھی یہ کہتا ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے، صحافیوں کو تحفظ ملنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بالخصوص اگر ہم پولیٹیشین کی بات کریں، اور پولیٹیشین کے بعد جب دوسری بھی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بیسیکلی جو پرسنالٹی میکر ہوتے ہیں وہ ہی جرنلسٹ ہوتے ہیں جو کسی کو پرسنالٹی بناتے ہیں، لیکن جب پرسنالٹی وہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ ٹھڈوں کے اوپر رکھ لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد ہے، ذرا 2007 کی وہ تحریک دیکھ لیں، میرے کپتان اس وقت بھی جنرل حمید گل کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر ایک درخت ہے اس کے نیچے یہ دونوں صاحبان اکیلے کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک صحافی کو ٹائم نہیں ملتا ہے اور اسے دھکا دیا جاتا ہے، اسے نیچے گرایا جاتا ہے۔ اور پھر میں دوسرے طرف کی بھی یہی بات کروں گا، ہمارے میاں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور یہ اوائل 2018 کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر ان کے گارڈ نے ایک جو رپورٹر تھا، ایک جرنلسٹ جو تھا، اس کے سر کو فٹ بال سمجھ کے اچھل کے اسے کک لگائی تھی اور وہ بے ہوش ہوا تھا۔ اس کے اوپر بڑا وہاں پر احتجاج بھی
صحافیوں نے ریکارڈ کرا. صحافی بیچارے کر کیا سکتے ہیں؟ صرف احتجاج ہی تو کر سکتے ہیں، اور انہیں جو نشتر ملتے ہیں پبلک کی جانب سے وہی لفافی ٹاؤٹ مالشی پالشی مان لیتے ہیں کہ ہمارے اندر غلطیاں ہوں گی، ہمارے کچھ ساتھیوں کی جو بالخصوص میں بات کرتا ہوں بار بار کہ انہیں ابھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، انہیں کسی کا ٹاؤٹ بننے کی ضرورت ہے. جب آپ ٹاؤٹ بنتے ہیں تو آپ عزت جو ہے وہ اپنی کھو دیتے ہیں. تو وہ بھی سامنے مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی کی مثالیں موجود ہیں. کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں ذرا، بلاول صاحب کے قریب تو ہو جائے کوئی جو بیچارہ کسی چھوٹے چینل یا کسی چھوٹے اخبار کا رپورٹر، دیکھے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے میڈیا پرسن پروٹوکول کو یقینی بنانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جناب آپ کا جو گارڈز ہیں آپ کے جو اطراف میں موجود ہیں انہیں کہیں کہ ذرا ان سے انسان کے بچوں کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کریں، انہیں آپ جانور تصور نہ کریں کہ یہی وہ ہیں جو آپ کی خبر لیتے ہیں اور پھر آپ کی خبر لگاتے ہیں اور پھر یہ آپ کو لیڈر بناتے ہیں. مگر مچال ہے کہ ان کے گارڈ تو سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہی یہی ہے جو صحافی ہیں، اور اللہ نہ کرے یہ پاس آ گئے تو کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. بھائی جان، جو بھی ایک جرنلسٹ ہے، جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، جو عامل صحافی ہے، اس کی ہر جگہ سے کلیئرنس ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد اسے ایکسیس ہر جگہ کا ملتا ہے. اور پھر اگر اس طرح کا رویہ، پھر یہ ساری معاملات، اور پھر ایک چیز پی بی اے کو اور اے پی این ایس کو اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے کو بھی ذرا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بریکنگ کی دوڑ میں ایک صحافی کی زندگی کو خطرے سے کیوں ڈالتے ہیں، اور سیفٹی فرسٹ کا جو اصول ہے اسے سختی سے اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا. اگر ایسا ہوتا تو یقیناً آج اتنے صحافیوں کی جانیں نہ جاتی. اور پھر دوسری جانب سے آپ دیکھ لیں جیسے کچھ بڑے صحافیوں کے ملک چھوڑنے کی اطلاعات بھی گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران سامنے آ رہی ہے. انٹرنیشنل امپیکٹ اس کا کیا پڑے گا اور پاکستان کا امیج کہاں پر جا کے پہنچے گا جب اس طرح کے صحافی ملک چھوڑ کے جائیں گے تھریٹ کی وجہ سے؟ تو یہ ریاست کا کام ہے، اور ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. اصغر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.